محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس السابع والعشرون کی تمرین ہم شروع کر چکے تھے، جس کا کچھ حصہ تو ہم پڑھ چکے اور کچھ رہتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس بقیہ حصہ کو پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یا فاطمہ تو اے فاطمہ، اذهبی الی المدرسۃ، مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیلو۔ اے فاطمہ، مدرسہ کی طرف جاؤ اور راستے میں مت کھیلو۔ یا فاطمہ تو یہ ندا ہے، اور اذهبی الی المدرسۃ یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور ولا تلعبی اس میں یہ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا تلعبی فی الطریق یہ جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ جملہ معطوفۃ علیہا اذهبی الی المدرسۃ اور جملہ معطوفہ لا تلعبی فی الطریق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا یا فاطمۃ اور جواب ندا اذهبی الی المدرسۃ ولا تلعبی فی الطریق مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ یا فاطمہ تو اے فاطمہ، اذهبی الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تلعبی فی الطریق اور راستے میں مت کھیلو۔ اجلسی علی الکرسی کرسی پر بیٹھ جاؤ، ولا تجلسی علی الارض اور زمین پر مت بیٹھو۔ اجلسی علی الکرسی یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا تجلسی علی الارض یہ جملہ ناہیہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ جملہ معطوفۃ علیہا اجلسی علی الکرسی اور جملہ معطوفہ لا تجلسی علی الارض مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اجلسی علی الکرسی کرسی پر بیٹھ جاؤ، ولا تجلسی علی الارض اور زمین پر مت بیٹھو۔ سعیدۃ تدخل الفصل سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے، وتجلس بادب اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے، وتقرأ الکتاب اور کتاب پڑھتی ہے۔ سعیدہ تو یہ مبتدا ہے، اور تدخل الفصل وتجلس بادب وتقرأ الکتاب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ تدخل الفصل یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تجلس بادب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تقرأ الکتاب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا تدخل الفصل اپنے دونوں معطوفات تجلس بادب اور تقرأ الکتاب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا سعیدۃ اور تدخل الفصل وتجلس بادب وتقرأ الکتاب خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعیدۃ تدخل الفصل سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے، وتجلس بادب اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے، وتقرأ الکتاب اور کتاب پڑھتی ہے۔
چونکہ اس طرح کے جملوں کا ہم بار بار ترکیب کر چکے ہیں، اس وجہ سے ترکیب میں اختصار سے کام لیا گیا۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو امید ہے آپ ان جملوں کی خود ترکیب کر سکتے ہیں۔ تفصیلی طور پر آپ ان جملوں کی خود بھی ترکیب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ انت یا نعیمۃ ماذا تفعلین، انت تو، یا نعیمۃ اے نعیمہ، ماذا تفعلین تو کیا کرتی ہے، اے نعیمہ تو کیا کرتی ہے۔ انت جو ہے یہ مبتدا ہے اور یا نعیمۃ ماذا تفعلین یہ جملہ ندائیہ انشائیہ ہو کر خبر ہے۔ یا نعیمۃ یہ ندا ہے اور ماذا تفعلین یہ جواب ندا ہے۔ ماذا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے اور تفعلین یہ فعل با فاعل ہے، یعنی تفعلین فعل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں نون سے پہلے آپ کو جو یا نظر آ رہی ہیں یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو تفعلین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور مفعول بھی مقدم ماذا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، ندا یا نعیمت اور جواب ندا ماذا تفعلین مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہو کر خبر، انت مبتدا اور یا نعیمت ماذا تفعلین خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، انت یا نعیمت، انت تو، یا نعیمت اے نعیمہ، ماذا تفعلین تو کیا کرتی ہے، انت یا نعیمت اے نعیمہ، ماذا تفعلین تو کیا کرتی ہے۔ متی تذهبین الی المدرسۃ تو مدرسہ کب جاتی ہے۔ اس میں یہ متی جو ہے یہ مفعول فیہ مقدم ہے اور تذهبین یہ فعل با فاعل ہے، یعنی تذهبین فعل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں جو نون ہے اس سے پہلے جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی المدرسۃ میں الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور المدرسۃ یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تذهبین فعل کے ساتھ۔ تذهبین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور مفعول فیہ مقدم متی اور متعلق الی المدرسۃ سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ، متی تذهبین الی المدرسۃ تو مدرسہ کب جاتی ہے۔ قاعدہ، فعل نہیں کہ مذکر کے صیغے کے آخر میں یا کا اضافہ کر دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، یعنی واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کے آخر میں یا کا اضافہ کر دینے سے واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ بن جائے گا، جیسے لا تذهب یہ واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، جب اس کے آخر میں ہم یا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ لا تذهب، لا تذهبی، لا تذهب جو ہے یہ واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور لا تذهبی یہ واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح لا تجلس یہ واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور لا تجلسی یہ واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، یعنی جب ہم آخر میں یا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اس طرح مذکر سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح لا تدخل سے لا تدخلی، لا تخرج سے لا تخرجی، لا تضرب سے لا تضربی، لا تلعب سے لا تلعبی، لا تسمع سے لا تسمعی، لا تفعل سے لا تفعلی، یہ لا تذهب، لا تدخل، لا تخرج، لا تضرب، لا تجلس، لا تلعب، لا تسمع اور لا تفعل یہ سب واحد مذکر فعل نہیں حاضر معلوم کے صیغے ہیں، جب ان کے آخر میں ہم نے یا لگا دیا تو اس سے واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ بن گیا۔ یہ لا تذهبی اور لا تدخلی، لا تخرجی، لا تضربی، اسی طرح لا تجلسی، لا تلعبی، لا تسمعی، لا تفعلی یہ سب واحد مؤنث فعل نہیں حاضر معلوم کے صیغے ہیں، کیونکہ اس کے آخر میں آپ دیکھیں
اس کے آخر میں یا ہے اور یا کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہے، کیونکہ یا جو ہے اپنے ماقبل کو مکسور چاہتا ہے، ماقبل زیر چاہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ماقبل کو زیر دے دیا۔ تو اس طرح جو ہے واحد مذکر فعل نئی حاضر معلوم سے واحد مؤنث فعل نئی حاضر معلوم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ الفاظ کے معانی، اس میں زیادہ تر وہ الفاظ آئے ہیں جو درس یا تمرین میں استعمال ہو چکے ہیں، اس لیے بار بار کہا جا چکا ہے کہ اگر درس یا تمرین شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو بغور پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لا تلعبی مت کھیلو، تو ایک مؤنث مت کھیلو، طریق راستہ، ارض زمین، تدخل داخل ہوتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث داخل ہوتی ہے، تصلی نماز پڑھتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث نماز پڑھتی ہے، تتلو تلاوت کرتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث تلاوت کرتی ہے، تغسل دھوتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث دھوتی ہے، تطبخ پکاتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث پکاتی ہے، تعبد عبادت کرتی ہے، یعنی وہ ایک مؤنث عبادت کرتی ہے، اغسلی دو، یعنی تو ایک مؤنث دھو لو، اطبخی پکاؤ، یعنی تو ایک مؤنث پکا لو، اعبدی عبادت کرو، یعنی تو ایک مؤنث عبادت کر۔ یہ اعبدی، اطبخی اور اغسلی یہ امر کے صیغے ہے، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے ہے، اور لا تلعبی جو ہے یہ واحد مؤنث فعل نئی حاضر معلوم کا صیغہ ہے، جس کے بنانے کا طریقہ ہم نے ابھی سیکھ لیا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔